نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد۔ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بلند تر صلوات۔ اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بالخصوص جناب ذوالفقار علی صاحب کی فیملی، سید ظہیر افضل کاظمی کی فیملی اور سید وقار حیدر کی والدہ کی جلد شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی تخیرت فی اشعۃ انوارہ افہام الموحدین وتقاصرت دون ادراک کمالہ اوہام المتوہمین، الحمد للہ الذی توحد بالعظمۃ والعلا وتفرد بالجود والکبریاء، لا یبلغ مدحتہ القائلون سبحان اللہ عما یصفون، صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ على اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ، فبشر عباد بلند تر صلوات۔ بغیر وقت ضائع کیے میں بغیر مقدمے کے موضوع پر گفتگو آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور آغاز گفتگو میں یہ عرض کروں گا کہ انسان مومن کی زندگی کا نچوڑ 3 کلمے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے خدا شناسی، دوسرا کلمہ ہے خدا باوری، اور تیسرا کلمہ ہے خدا پرستی۔ خدا شناسی کا مطلب ہے خدا کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا، جس پہ الحمدللہ توفیق حاصل ہوئی۔ اس عشرے کی 2 مجالس ابتدائی ہم نے معرفت پروردگار پر گفتگو کی۔ دوسرا کلمہ ہے خدا باوری۔ باور کہتے ہیں ایمان کو، عقیدے کو۔ خدا شناسی کے بعد خدا باوری ضروری ہے۔
کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص خدا شناس ہو لیکن خدا باور نہ ہو، خدا کو جانتا ہو لیکن خدا پر ایمان نہ لایا ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو، خدا کو جاننے کے باوجود کافر ہو، جیسا کہ کفار مکہ جنہوں نے نہ توحید کا کلمہ پڑھا نہ رسالت کی شہادت اور گواہی دی۔ قرآن فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمینوں کو آسمانوں کو کس نے خلق فرمایا ہے تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ تجھے بھی جانتے ہیں، تجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے اسی طرح انہیں یقین ہے تو رسول ہے، لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے، پھر بھی ایمان نہیں لے آتے۔ بنابراین یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خدا شناس خدا باور بھی ہو، مومن بھی ہو۔ ایمان اور علم میں فرق ہے، معرفت ہے علم، علم اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ علم اور ایمان کا فرق یہ ہے کہ بھلا ہم میں کون سا بندہ ایسا ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ مردہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک مردے کے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزار سکتے، ڈر لگتا ہے انہیں، اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں کے قبرستان میں بھی اسی سکون کی نیند سوئیں جیسی گھر میں زندوں کے درمیان سوتے ہیں۔ پتہ تو دونوں کو ہے، معرفت تو دونوں کو ہے کہ مردے کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن ایمان اس کا ہے جو سو جاتا ہے، اور آپ تو سو جانے والے کے ایمان سے بہت آشنا ہیں۔ شب ہجرت جو بستر رسول پر سو جائے وہ مومن نہیں بلکہ کل ایمان ہے۔ ایمان اور علم کا فرق یہی ہے نا کہ پیغمبر ساتھ ہیں، ایک ساتھی سے فرماتے ہیں ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن، نہ ڈر، خوف نہ کھا۔ اچھا اسے کوئی خوف ہے، خطر ہے، حزن میں مبتلا ہے تو پیغمبر فرما رہے ہیں نا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور ایک اپنے ساتھی کو 40 بے نیام تلواروں میں اپنے بستر پر سلا کے جا رہے ہیں، اور وہ ایسی سکون کی نیند سو رہا ہے کہ پہلے کبھی بھی علی ایسی آج تھکے ہوئے ہیں آپ، سب مل کر ہاتھ بلند کر کے نعرہ جنہیں مولا کے فضائل برداشت نہیں ہوتے نا، ہضم نہیں ہوتے، انہوں نے اعتراض کیا بھئی یہ بھی علی کی کیا فضیلت کہ علی شب ہجرت بستر رسول پر سو گئے، تو اس میں کون سی فضیلت ہے علی کی؟ علی کو معلوم تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا علی یہ جو امانتیں ہیں میرے پاس یہ واپس دے کر آ جانا۔ تو علی کو پتہ تھا میں زندہ ہوں گا، میرے اوپر تلواریں نہیں چلیں گی، لہٰذا علی کی یہ کیا فضیلت، ہمیں آپ کو بھی پتہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، ہم بھی سو جاتے۔ تو آیت اللہ جعفر سبحانی حافظہ اللہ نے ایک بہترین جواب دیا، ارشاد فرمایا بھئی یہی تو علی کی فضیلت ہے، یہی تو علی کی فضیلت ہے۔ ذرا دیکھیں جن کے ساتھ نبی ہیں
اور فرما رہا ہے ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ انہیں نبی کی بات پر یقین نہیں آ رہا، ہاں وہ پریشان ہیں، مضطرب ہیں، لیکن علی اتنا مومن ہے، جب نبی نے کہہ دیا ہے تو اب علی کو یقین ہے کہ میری زندگی کو کوئی خطرہ نہ آئے۔ اسے علم کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں، اور یہی وہ ذات ہے جسے کل ایمان کہا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کل میں یہ علم لَأَتَيْتُ غَدًا رَأْيَةً رَجُلًا، کل یہ علم میں ایک ایسے مرد کو دوں گا۔ سبحان اللہ، الفاظ آپ کے بڑے ہی قابل غور ہیں۔ کل ایک ایسے مرد کو علم دوں گا، کچھ پتا چلا دکھنے میں مرد ہوتے ہیں، جنس میں مرد ہوتے ہیں، خصوصیات میں عورتیں ہوتی ہیں، تو کچھ ایسے شاید تھے، تبھی فرمایا کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا۔ رجلن کرارن، جو بڑھ بڑھ کر بار بار حملہ کرنے والا ہوگا، غیر و فرارن، بھاگنے والا، فراری نہیں ہوگا۔ نعرہ حیدری، اللہ صلوات۔ اور جب علم دیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ برز الایمان کلہ، علی کو دیکھنا ہے، ایمان کو دیکھنا ہے۔ اگر مکمل ایمان کہیں مجسم صورت میں دیکھنا ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کے کل کفر کی طرف، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ ایمان اور علم میں فرق ہے، لہذا خدا شناس ہونے میں اور خدا باور ہونے میں فرق ہے۔ خالی خدا شناس ہونا کافی نہیں ہے، خدا باور ہونا ضروری ہے۔ انسان کا خدا پر ایمان ہو، پختہ ایمان ہو، اور ایمان کا کمال عرفان میں ہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے منزل عرفان پر جا کر۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کی جو عرفانی تعلیمات تھیں، ہم ان سے ناآشنا ہیں۔ اہل بیت اطہار کی عرفانی تعلیمات اہل بیت کی مناجات میں ملتی ہیں، اہل بیت کی دعاؤں میں ملتی ہیں۔ وہ دعائیں جن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وصال خدا کو اپنے نفس کی نفسی، اپنے نفس کی آخری خواہش قرار دیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ کلمہ ہمارے ملک میں، ہمارے عرف میں بعض لوگوں کی کوتاہ نظری کی وجہ سے مظلوم ٹھہرا ہے۔ آج وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر کوئی گفتگو کروں، لیکن ایمان کی انتہا عرفان ہے۔ ایمان کی انتہا کیا ہے؟ عرفان ہے۔ بس دوسری منزل ایمان، خدا شناسی کے بعد خدا باوری، خدا باوری کے بعد تیسری منزل اور مرحلہ وہ خدا پرستی ہے، وہ خدا کی عبادت ہے، وہ بندگی ہے۔ انسان جتنا بھی خدا شناس ہو جائے، جتنا بھی ایمان میں مضبوط ہو، بندگی نہ کرے، عبادت نہ کرے، اور بہانہ بنائے کہ جی ہم تو اب عارف ہو گئے، عارفوں کو عبادت کی کیا ضرورت؟ وہ عرفان نہیں ہے، وہ حماقت ہے، وہ جہالت ہے۔ اہل بیت کا سکھایا ہوا عرفان وہ نہیں جس میں عبادت کی چھٹی۔ یہاں تو جب عرفان آتا ہے تو ساری ساری رات انسان مصلی عبادت پر کھڑا رہتا ہے۔
عرفان یہ ہے، عبادت سے جدا نہیں ہے۔ تیسری منزل جس پہ انسان نے فائز ہونا ہے وہ ہے خدا پرستی، خدا کی عبادت۔ بہت سارے لوگ خدا شناس ہوتے ہیں، خدا کو مانتے بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن بندگی خدا کی نہیں کرتے، بندگی غیر خدا کی، خلق خدا کی کرتے ہیں۔ ان کا ایمان خالی ہوتا ہے، خدا کی محبت اس میں نہیں ہوتی، دشمن خدا سے عداوت نہیں ہوتی، ان کا دین محبت سے خالی، ان کا دین بندگی سے خالی۔ عزیزان گرامی، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان آیا ایمان کا حب و بغض سے کوئی تعلق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، بلا ایمان حب اور بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایمان نام ہے خدا کی محبت کا اور خدا کے دشمن سے دشمنی کا، کیونکہ قرآن آواز دیتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومنین کون ہے؟ قرآن کی منطق میں صاحب ایمان کون ہے؟ جسے کائنات کی تمام چیزوں کی محبت سے شدید تر اپنے خدا سے محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور مومنین کی یہ علامت خداوند تبارک تعالیٰ نے بتائی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یحبونہ، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یحبہم۔ ایمان بغیر محبت کے معنی نہیں پاتا۔ ایمان نام ہی ہے خدا کی محبت کا۔ جس دل میں ایمان ہو اس میں خدا کی محبت ہوگی، اس میں دشمن خدا سے دشمنی ہوگی۔ اور امام باقر علیہ السلام سے جب دین کے بارے میں پوچھا کہ مولا دین اور محبت کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حال الدین الا الحب، بھلا محبت سے کٹ کر بھی کوئی دین ہوتا ہے؟ نہیں، محبت سے ہٹ کر، محبت سے کٹ کر تو دین ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے اس نورانی حدیث میں آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ الدین هو الحب والحب هو الدین۔ فرمایا کہ دین محبت کا نام ہے اور محبت دین ہوتی ہے۔ توجہ فرمانا، میرے مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف دین نام ہے محبت کا، اگر محبت نہیں ہے معبود کی تو دین نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو انسان اسی کے دین پر ہوتا ہے۔ اب اگر محبت ہے اولاد سے تو دین ہے اولاد، اگر محبت ہے دولت سے تو انسان کا دین بن جاتا ہے دولت، اگر محبت ہے پوسٹ اور مقام سے تو پوسٹ اور مقام انسان کا دین بن جاتا ہے، اگر شہرت سے محبت تو شہرت دین، اگر کسی برتن سے محبت تو برتن دین، اگر کسی حیوان سے محبت تو حیوان دین، اگر کسی پرندے سے محبت تو پرندہ دین۔ کچھ لوگوں کا دین پرندہ ہوتا ہے، بٹیرا، اصیل ککڑ، مرغا۔ کچھ کا دین کتا۔ یہ ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہوگی، میں نہیں عرض کر رہا، 5ویں لالے ولایت فرما رہے ہیں
کہ الحب هو الدین، انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے، وہ محبوب کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں ہم خدا کی معصیت کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک طرف حکم خدا آ گیا، ایک طرف اولاد آ گئی، ایک طرف حکم خدا آ گیا، ایک طرف مال آ گیا۔ حکم خدا تھا زکوٰۃ، حکم خدا تھا خمس، حکم خدا تھا صدقات۔ مال کی محبت کہتی تھی نہیں، زکوٰۃ دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، خمس دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، غریب کی مدد کرے تو غریب ہو جاؤ گے۔ اچھا، کہیں مال، کہیں منصب، کہیں شہرت، یہی تو چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں بے دین بنایا ہوا ہے، یہی تو چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں بے دین بنایا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، دین نام ہے محبت کا، اور محبت اطاعت لاتی ہے۔ ہمیشہ محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے رنگ میں ڈھل جائے۔ ہاں، جب محبوب خداوند تبارک و تعالی ہے تو مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ صبغت اللہ الہی رنگ بنا لے۔ جیسے خدا علیم ہے، مومن صاحب علم ہو، جاہل نہ ہو۔ جیسے خدا حلیم ہے، مومن صاحب علم ہو، ہاں، جذباتی نہ ہو۔ مومن کیا ہو؟ عفیف ہو۔ مومن پردہ داری کرنے والا ہو، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، گناہ فاش نہ کرے۔ خدا ہے غیرت مند، مومن غیرت مند ہو۔ عزیزان گرامی، خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان الہی صفات اپنائے، یہی ہے عبادت۔ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ نام ہے عبادت، کس چیز کا؟ معبود سے محبت کا، معبود کی اطاعت کا، معبود کی فرما برداری کا۔ اور اسی کے لیے ہی خدا نے خلق فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن و انس کو نہیں خلق فرمایا مگر اس لیے کہ میری بندگی اپنائیں، میری عبودیت کا طوق گلے میں ڈالیں، میری بندگی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالیں، میرے بندے بنے۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے کسی قوم کو بغیر دین و شریعت کی نہیں چھوڑا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے کسی کو عبادت کی چھٹی نہیں دی، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی کہ اس شریعت کی پاسداری کرنا۔ وَمِنْهَاجًا، ایک روش بتائی۔ آج اس روش کا جدید تہذیب میں ترجمہ لائف سٹائل ہوتا ہے، لائف سٹائل۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے شریعت قوانین بنائے ہیں، حلال و حرام کے۔ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پاک ہے، کیا نجس ہے، کس حیوان کو گھر میں پال، کون سا حیوان گھر میں آیا تو رحمت خدا بھی نازل نہیں ہوتی۔ آج اسی حیوان کو ہم نے یورپ کے لائف سٹائل سے اپنا کے اس کو پالتو بنا لیا، اور وہ پرندے، وہ حیوان جو معصومین نے پالے وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہیں۔ اس لیے تو برکت اٹھ گئی گھر سے۔ برکت خدا اس گھر پر نازل نہیں ہوتی جہاں کتا نجس العین ہے۔ آج ہمارے بیڈ پر کتے سوتے، یہ بن گیا ہمارا لائف سٹائل۔ میڈیا سے لیا، یورپی تہذیب سے لیا، بے دین اور ملحد تہذیب سے لیا، مسلمانوں نے اسے اپنی تہذیب بنا لیا۔ آیا خدا نے کوئی لائف سٹائل نہیں دیا تھا ہمیں؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو رسول لباس کیسا پہنتے تھے، ویسے لباس پہنو۔ دیکھو رسول کی بیٹی لباس کیسا پہنتی تھی، اور تم رسول کے بیٹے کی مجلس میں بھی کیسا لباس پہن کے آ رہی ہو۔ تمہارے سر پر چادر ہے،
مکنا اور ردا ہے یا میک اپ کر کے مجلس میں آتی ہوں؟ کیسا لائف سٹائل ہم نے اپنا لیا؟ ہم یہود و ہنود و نصارہ کے لائف سٹائل پر چل پڑے یا محمد عربی کا لائف سٹائل ہمارا لائف سٹائل ہے؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک شریعت بنائی، ایک روش زندگی بتائی، اور انبیاء اور اولیاء کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ اگر کسی کو معاف کرنا تھا عبادت سے، چھٹی دینی تھی تو سب سے زیادہ انبیاء کو چھٹی کی مستحق تھی، انہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ انبیاء کی جب قرآن وصف بیان کرتا ہے تو کیا کہ وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ تبھی تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ابازر نحنو عباد اللہ، ہم وہ اللہ کے عبد ہیں، ہم وہ اللہ کے بندے ہیں، المکرمون جو صاحبان کرامت ہیں، الذین لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ہم خدا کے قول سے آگے بات نہیں کرتے، ہم وہ کام نہیں کرتے جو خدا کی اجازت اور مرضی نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، اور محمد آل محمد صلوات۔ بندگی افتخار انبیاء ہے، تبھی تو ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبد بتاتے ہیں پھر رسول بتاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا افتخار پہلے بندگی ہے پھر رسالت۔ اور جب امیر المومنین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کفا بعزن ان اکون لک عبدا، بار الہ علی کی عزت اسی میں کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرا فخر یہی بس کہ تو میرا رب ہے۔ تو جس کا مولا وہ ہو کہ جس کا افتخار اور عزت بندگی میں ہو، اس کے ماننے والے عبادت سے دور ہوں، ان پر نماز گراں گزرے، ان پر روزہ گراں گزرے، وہ زکوٰۃ نہ ادا کریں، وہ خمس کے تارک ہوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ سچے موالی نہیں ہیں، اور دوسری تو شک ہو ہی نہیں سکتی، وہ مولا ہے۔ پھر اپنے ایمان کا تھوڑا سا انالیسس کرنا ہوگا نا، کہ وہ جو ہمارا ایمان ہے وہ بندگی میں کیوں نہیں کنورٹ ہوا، اس کو بندگی میں کنورٹ ہونا چاہیے۔ مولا امیر المومنین کا یہ افتخار ہے، جناب سیدہ کا یہی افتخار ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بابا، اور انہوں نے اپنے دادا، اور انہوں نے اپنے بابا، یہ روایت جا کر رسول خدا سے جا کر ملتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری بیٹی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میری بیٹی وَأَمَّ ابْنَتِ فاطمہ مَتَىٰ قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا، کہ فاطمہ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ عبادت کے لیے مصلی عبادت پر آ جاتی ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بدن کے اعضاء کانپ رہے ہوتے ہیں، تو زہرا کے مصلی عبادت سے آسمان کے ملائکہ کے لیے ایک نور بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے یہ ہے فخر انبیاء اور اولیاء، عبادت، بندگی، خدا کی بندگی۔ اور وہ امام زین العابدین جن کا نام ہی زین العابدین پڑ گیا، عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ گزاروں کے سردار،
سال میں 2 بار یہ ماتھے اور پیشانی کا جو جلد ہے وہ مر جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، اور مولا اس کو کٹواتے ہیں۔ ایک دن کنیز نے دق الباب ہوا، کنیز گئی واپس آئی، مولا نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ عرض کرنے لگی مولا کچھ لوگ آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ اب امام نے جوتا نہیں پہنا، اپنے شیعوں سے کتنی محبت ہے اہل بیت کو، دوڑ کر میرے مولا دروازے پہ گئے کہ میرے شیعہ آئے، لیکن پیشانیوں پہ میرے مولا نے ایک نگاہ ڈالی، فرمایا کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، تو میرے شیعہ این آثار السجود، تمہاری پیشانی پہ میں سجدوں کے نشان نہیں دیکھتا، کہاں ہیں سجدوں کے نشان؟ مومن کے پیشانی پر سجدے کا نشان نہ ہو تو امام زین العابدین کی منطق میں وہ شیعہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ الدین لعق علی الناس علی دین ملوکہم، ایک اور حدیث ہے، اور اس میں فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، ہاں لوگ کس کے بندے ہیں؟ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین تو پس زبان پر ہے، بندگی کس کی کرتے ہیں؟ دنیا کی، دنیا داری کا ہر تقاضا پورا کریں گے، اور نام کے دیندار ہیں۔ فرمایا کہ لہٰذا ایسے لوگ تب تک دیندار ہیں جب تک مدرت معاشہم، جب تک دینداری کا نام لے کر ان کی دنیاوی معیشت اور اقتصاد چلتا رہتا ہے تو دیندار ہیں۔ اذا محق بالبلا قلت دیانون، لیکن جب مصیبت اور بلا میں ڈالے جائیں تو پھر دیندار بہت کم نکلتے ہیں۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، تبھی تو قرآن کریم کی جو خطبہ میں آیت تلاوت کی اس میں ارشاد ہوا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ فبشری لہم۔ اس کائنات میں کسی کے لیے بشارت نہیں ہے جنت کی، کن کے لیے؟ الذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت اس نظام کو کہتے ہیں، اس سسٹم کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان سے خدا کی بندگی چھین لے۔ امام خمینی نے اگر امریکہ کو طاغوت کہا تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ نظام جو ہے وہ انسان سے خدا کی بندگی چھین لیتا ہے۔ سیاسی نظام ہو، اقتصادی نظام ہو، آئلی نظام ہو، گھر کا نظام ہو، ہاں بہت سارے گھروں کے نظام ایسے ہیں کہ اس نظام میں انسان کہتا ہے کہ کیا کروں، گھر کا ماحول ہی ایسا ہے۔ یہ ماحول طاغوت ہے قرآن کی اصطلاح میں، جو ماحول مجھے خدا سے دور کر دے، جو نماز سے دور کر دے، جو پردے سے دور کر دے۔ ہاں شوہر کہتا ہے بیوی سے یہ سر پہ کیا چادر ڈالی ہوئی ہے، یہ دوپٹہ ڈالا، اتارو، میرے ساتھ میک اپ کر کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھو۔ یہ طاغوت ہے۔ بے مخنا اور ادا ناموس کو بازار میں لے جانا لوگ فخر سمجھتے ہیں، یہ طاغوت ہے، یہی طاغوت ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور خدا کی بارگاہ میں لوٹ آئے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور ایک آیت میں 2 بار خدا بشارت دیتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى، بشرا، بشارت کن کے لیے ہے؟ جو طاغوت سے منہ موڑ دے، طاغوت کے منہ پر تماچا مار کر میری بندگی کے لیے آ جائیں۔ پھر فرماتا ہے فبشر عباد، یہاں پر عبادی تھا، فبشر عبادی۔ علماء گرامر عرب
وہ بتاتے ہیں یا نسبت وہ گرامر کے قوانین کی وجہ سے گر گئی، وگرنہ معنی یہ کرنا ہے کہ اے میرے رسول میرے بندوں کو بشارت دے دو، وہ میرے بندے ہیں، لوٹ آؤ، اناب اللہ۔ اگر 20 سال زندگی گزر گئی، اگر 30 سال زندگی گزر گئی، 60 سال زندگی گزر گئی، 80 سال زندگی گزر گئی، گناہ میں گزر گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ آج گناہ بہت آسان ہو گیا، آج عصمت دری ہو گئی۔ وہ دور آ گیا کہ معصوم نے فرمایا تھا ہاتھ پر آگ کا دہکتا ہوا انگارہ رکھنا آسان ہوگا، دین بچانا مشکل ہوگا۔ میں آپ کون ہے جو آج مجبور نہیں ہے کہ بچوں کو اینڈرائیڈ دے، اور بچوں کی تعلیم ہی آج یہ مصیبت جو کرونا کی ہوئی تو اس میں تو سارا ہی جی آن لائن کلاسز ہیں، بس فیس کے دنوں میں پھر ادارے کھل جاتے ہیں، بس جس دن فیس واچر آپ نے جمع کرا دیا پھر کرونا کی لہر آ جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی، لیکن اب بچوں کی کلاس ہونی ہے آن لائن، آپ مجبور ہیں، آپ ایک ایسے دور میں آ گئے، اور اس میں بس یہاں کلک کیا تو مجلس، اور 7 کلک ہو گیا تو اریانی۔ کتنا مشکل دور آ گیا، ہاتھ پہ انگارہ رکھنا آسان ہو گیا، دین بچانا مشکل ہو گیا۔ عزیزو واپس آؤ، آواز آتی ہے جہاں بھی چلے گئے۔ ابلیس ہے، مجھے خدا نے یہی فرماتا ہے نا، خدا نے جب نفس دیا ہے گناہ ہو جائے گا، سرزد ہو جائے گا۔ میرا مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، دیکھیں ابلیس کو پہچان، پہلے گناہ کرواتا ہے پھر رحمت خدا سے مایوس کرتا ہے۔ میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، اب تو کیا مجلس میں جائے گا، تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، تو کیا توبہ کرے گا۔ ابلیس گناہ کے بعد مایوس کرتا ہے، معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے۔ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے مولا امیر فرماتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز کے ساتھ گناہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، میں جتنا بڑا گناہ کر لوں، وہ معصوم ہے، وہ نہیں گناہ کرتے، ہمیں سنا رہے ہیں کہ تم جتنا بڑا گناہ کر لو واپس آ جاؤ، محراب میں آ جاؤ، مصلی پر آ جاؤ، تمہاری 2 رکعت نماز تمہارے گناہ دھو دے گی۔ لوٹ آؤ، انابو اللہ، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آؤ، وہ بشارت دے رہا ہے، واپس آ، توبہ کر۔ ہم عزیزان گرامی، ہماری محبت چونکہ غیر اللہ سے ہے، ہم عبادت بھی غیر اللہ کی کرتے ہیں، ہم بندگی بھی غیر اللہ کی کرتے ہیں، ہم غلامی غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا میک اپ، ہمارا کپڑے پہننا، ہمارا بننا، ہمارا سنوارنا، ہماری تعلیم، ہماری محنت، ہمارا کسب و کار، سارا ابلیس کی رضا کے لیے ہے یا نفسانی خواہشات کی رضا کے لیے ہے۔ ہم اپنے نفس کے بندے ہیں یا ابلیس کے بندے؟ خدا کا بندہ بن، واپس آ، لوٹ آ۔ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، میرے مولا بغداد میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور اس گھر سے موسیقی کی آواز بلند ہے۔ ہمارے اہل بیت کو جس چیز نے سب سے زیادہ اذیت پہنچائی ہے، امام موسیٰ کاظم خود اس زندان میں فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی جہاں 7 والے گھر سے موسیقی کی آواز آتی تھی۔ کل عرض کیا تھا نا، اسی غنا نے ہمارا دین برباد کیا ہے، اسی ترنم نے، اسی موسیقی نے، اسی سریلی آواز نے ہمارا دین برباد کر دیا ہے۔ موسیقی کی آواز بلند ہو رہی ہے، میرے مولا گزر رہے ہیں۔ اب یہ بات تب سمجھ آئے گی کہ مقدمتاً ایک مطلب بیان کروں، بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، عبودیت اور بندگی، غلامی، غلام
انسان جیسے عرض کیا کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہوتا ہے. اچھا، جو لوگ دنیا کی رونقوں، دنیا کی عیاشیوں، دنیا کی ثروتوں، دنیاوی شہرتوں، ان کے دل دادا ہوتے ہیں، وہ کس کے غلام ہوتے ہیں؟ دنیا کے غلام ہوتے ہیں. وہ دنیا کے غلام ہوتے ہیں، وہ خدا سے آزاد ہوتے ہیں، وہ دین سے آزاد ہوتے ہیں. وہ غلام کس کے؟ وہ بندے کس کے؟ دنیا کے. جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ دنیا سے آزاد ہوتا ہے. حر کون ہے؟ غلام کون ہے؟ اگر کوئی پوچھے بھائی آزاد کون ہے، عبد کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے، تو دیکھو بھائی جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، دیکھو کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، کس کی اطاعت کرتا ہے. جس کی اطاعت کرتا ہوگا اس کا غلام ہوگا، اور جس کی اطاعت نہیں کرتا ہوگا اس سے آزاد ہوگا، اس سے حر ہوگا، اس سے آزاد ہوگا. بہت سارے لوگ دنیا کے غلام خدا کی طرف سے آزاد ہیں. جیسے حیوان آزاد ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حدود اللہ نہیں ہے. اور جو خدا کے عبد ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، وہ دنیا سے آزاد ہوتے ہیں. فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، وہ فردوس کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. جیسا کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ان قوما عبدوا اللہ رہبتاً، کچھ لوگوں نے خدا کی عبادت کی جہنم کے خوف سے. فرمایا تلکا عبادت العبید، یہ غلاموں والی نوکری ہے. غلام کام کرتا ہے ڈنڈے کے ڈر سے، ڈنڈے کے خوف سے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، کچھ نے بہشت کے اور نعمتوں کے شوق میں، اور اس دنیا میں جو برکات ہیں عبادت کی ان کے شوق میں، میرا رزق بڑھ جائے گا، نوکری مل جائے گی، عزت مل جائے گی. ان اہداف کے لیے نماز پڑھنا، عبادت مصلی عبادت پر آنا، ہم چوٹیں کھا کر اپنی دنیا سنوارنے کے لیے مصلوں پر آتے ہیں نا. تو تلکا عبادت التجار، آپ نے فرمایا یہ تو تاجروں والی عبادت ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، کچھ قوم ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. فرمایا تلکا عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت، یہ آزاد لوگوں کی، آزاد مردوں کی عبادت یہ ہوتی ہے جو نہ جہنم کے خوف میں نہ جنت کے لالچ میں اسے، بل وجد اللہ، انہوں نے خدا کو عبادت کے لائق پایا اور پیشانی جھکا دی. یہ ہے عبادت اہل بیت کی. تو عبد انسان جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کی بندگی کرتا ہوگا، اطاعت کرتا ہوگا، اسی کا عبد ہوگا، وگرنہ اس سے آزاد ہوگا. امام موسیٰ کاظم نے ہی درس دیا کہ جب گزر رہے تھے اور موسیقی کی آواز بلند تھی، دروازہ کھلا گھر کا، ایک کنیز آئی، کوئی ظاہراً کوڑا پھینکنے کے لیے آئی. میرے مولا نے اس کنیز سے پوچھا کہ یہ بتا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ کنیز نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے، غلام نہیں ہے. میرے مولا نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ کہا. اگر یہ عبد ہوتا، اگر یہ غلام ہوتا تو آقا کی نافرمانی نہ کر رہا ہوتا، آقا کے حکم کی مخالفت نہ کر رہا ہوتا، یہ موسیقی اور یہ گانا بجانا اس کے گھر میں نہ ہوتا. امام چلے، کنیز واپس آئی. کنیز کے مولا نے دیکھا کہ آج کنیز معمول سے تھوڑا دیر کر کے آئی ہے. پوچھا کہ آج آپ نے دیر کر دی. تو نے کیوں دیر کی؟ کہنے لگی کہ ایک مسافر گلی سے گزر رہا تھا، اس نے ایک بات پوچھ لی تو میں اس کے جواب دینے میں میری اتنی دیر لگی. پوچھا کیا پوچھا اس مسافر نے؟ کہا انہوں نے اتنا پوچھا کہ یہ بتا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی کہ میں نے یہ جواب دیا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے، غلام نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ بتایا
کہ انہوں نے کہا کہ اے کنیز تو نے سچ کہا ہے، اگر غلام ہوتا، اگر عبد ہوتا تو اپنے مولا کی مخالفت میں مصروف نہ ہوتا۔ بشر بن حارث نے جب یہ بات سنی، اس کو بات سمجھ آ گئی، دوڑا، جوتا نہیں پہنا، آپ نے نام لیا بشر حافی، اس کا نام بشر بن حارث تھا، حارث کا بشر، دوڑا جوتا پہنے بغیر، دوڑ کر امام کے قدموں پہ گرا، توبہ کی، مولا مجھے بات سمجھ آ گئی، آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ میں اللہ کا عبد نہیں ہوں، میں دنیا کا غلام ہوں، میں تو موسیقی کا غلام ہوں، میں خدا کا غلام نہیں ہوں، میں موسیقی کا عبد ہوں، میں خدا کا عبد نہیں ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جوتا نہیں پہنا۔ لوگ کہتے تھے جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ کہتے تھے جس حال میں توبہ کی ہے اس حال کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس کا نام پڑ گیا بشر حافی، ننگے پاؤں والا، جوتا جو نہ پہنے اسے حافی کہتے ہیں، بشر حافی، بشر حافی بن گیا بشر بن حارث سے۔ عزیزان گرامی، کربلا کیا ہے؟ کربلا اسی انابہ اللہ کا درس ہے، توبہ اللہ کا درس ہے۔ کربلا کے درس لے، یہی ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہگار ہے، حر سے بڑا گناہگار تو نہیں ہے نا، جس نے فرزند زہرا کا راستہ روکا اور کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے جاؤں، ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ میرے مولا نے جب حر کے لشکر کے ساتھ، میرے مولا کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں مولا نے خطبہ دیا ہے، مولا نے حر کے لشکر کو پانی پلایا ہے، مولا نے وہاں واعظ و نصیحت کیا ہے، اور وہاں پر جب مولا سوار ہوئے نا اپنے سواریوں پر، تو مقتل یہ کہتی ہے کہ مظلوم کربلا نے جب دیکھا کہ مسلم بھی شہید ہو گئے اور ابن زیاد نے میرے مقابلے پہ لشکر بھی بھیج دیا ہے، یہ لشکر میرے ساتھ ٹکراؤ کے لیے آیا، تو مظلوم کربلا نے اپنا رستہ واپس مدینہ موڑا، یثرب کی طرف، مدینے کی طرف۔ پھر حر نے رستہ روکا، کہا مجھے حکم ہے میں آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ میرے مولا نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی کوفہ نہیں آ سکتا، میں تمہارے تابع نہیں ہو سکتا۔ حر نے وہاں جسارت کی، کہا اگر آپ کوفہ نہیں آ سکتے تو میں مدینے آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ یہاں بھی مولا نے جو روایت پڑھی، ایک روایت یہاں کی ہے کہ یہاں مولا نے حر کو کہا تھا سقلت کا امک، اور یہاں حر نے ادب سے سر جھکا کے کہا تھا حسین کوئی اور عرب ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا ویسے نام لیتا جیسے آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے، لیکن آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ جب بی بی کا احترام حر نے کیا تو حسین کو تھوڑا سکون، مولا غصے سے حالت سکون میں آئے، پوچھا اور تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ نے کہا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، حسین کوفے نہیں آئے گا۔ حر نے کہا پھر میں بھی آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر آپ کوفہ نہیں آتے تو پھر کوئی اور راستہ لیں جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ کوفہ جاتا ہو۔ یہ حر کی جسارت تھی۔ دوسری حر کی جسارت میدان کربلا میں، پھر گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ لیکن حر سے بڑے ستمکار ہم تو نہیں ہیں نا، چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہوں گے، فرزند رسول خدا کے ساتھ تو جسارت نہیں کی نا۔ آج اپنی زندگی کے جتنے گناہ ہیں انہیں ذہن میں لے آئیں ابھی اسی فرش عزا پر۔ آج ہم نے ایک عمل انجام دینا ہے، کیونکہ ہم اب تک جب تک حر لشکر یزید میں تھا، نام حر تھا لیکن غلام تھا۔ کس کا؟ دنیا کا غلام تھا۔ ہم نے بھی جب تک توبہ نہیں کی ہم غلام ہیں دنیا کے، خدا کے عبد نہیں ہیں۔ آج حر کے ساتھ حر بننا، حر
جب دیکھا نا کہ اب عمر ابن سعد تو جنگ لڑنے کی مکمل تیاری کر چکا ہے، حر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگ تک معاملہ جائے گا. حر نے پوچھا کہ اتقتل حاضر رجل، عمر ابن سعد آیا تو فرزند زہرا کے ساتھ جنگ لڑے گا؟ اس ملعون نے جواب دیا، ہاں اللہ کی قسم وہ جنگ لڑوں گا کہ کم از کم جس میں سر اڑیں گے، ہاتھ کٹیں گے. جب یہ جملے سنے نا حر نے، پھر حر نے سوچا اچھا کیا میری تلوار حسین ابن علی کے خلاف چلے گی؟ نہیں، محبت کا مقام تھا. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. اب حر چلا حسین کے لشکر کی طرف، اور راوی کہتا ہے کہ ساتھ چلنے والے نے دیکھا کہ حر نے نیزہ الٹا کیا ہے، ڈھال الٹی کر دی ہے، حر کا بدن کانپ رہا ہے اور ایک آواز دے رہا ہے، یا ابا عبداللہ انی تائب فہل لی توبہ. فرزند زہرا میں توبہ کرنے آ رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں، حسین نے جب حر کو آتے دیکھا نا، عباس علمدار کو حکم دیا، عباس جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، عباس میرا مہمان آ رہا ہے، استقبال کرو. اور حر کھڑا کہہ رہا ہے، یا ابا عبداللہ حل لی توبہ انا تائبن، میں توبہ کر رہا ہوں، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے کیا آواز دی، نعم هو العفو یتوب اللہ علیک. ہاں آپ کو عفو ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. حسین آج یہ عزادار آئے ہیں، آج حر بن کر آئے ہیں، گناہگار آئے ہیں، اس فرش عذاب پر آئے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں مولا گناہ ہوتے رہے، انی تائبن، میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ مولا اکیلے نہیں آئے، آج حسن کے اس لال کا واسطہ لائے ہیں کہ شب عاشور جب آپ اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے میرے با وفا صاحب میں نے بیعت اٹھا لی ہے، چلے جاؤ، کل جو میرے ساتھ ہوگا وہ شہید کر دیا جائے گا، کہ پشت مجلس سے حسن کا یتیم اٹھا، پوچھا مولا کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ ہاں عزادارو، وہی مولا امام حسن جن کو زہر ملی ہوئی ہے، امام حسین رو رہے ہیں، لیکن حسن فرما رہے ہیں حسین مجھ پر نہ لو، لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، حسین تجھ سے بڑا کائنات میں مظلوم نہیں ہے. حسین تجھ پر جو ظلم کیا جائے گا، 30,000 لوگ جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے نانا کی امت سے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ دین مصطفیٰ پر ہیں، حسین وہ کربلا میں تجھے گھیر لیں گے، تیرا خون بہائیں گے، تجھے قتل کریں گے، تیری اولاد کو قیدی بنا دیں گے، تیرا مال لوٹ لیں گے. حسین تو اتنا مظلوم ہے کہ تجھ پر آسمان خون روئے گا. حسین آپ پر تو صحراؤں کے درندے روئیں گے، حسین آپ پر تو سمندروں کی مچھلیاں روئیں گی. حسین تو مجھ پر نہ رو، میں حسن آپ پر رو. بس آزادارو، آج اس حسن کا لال یہی کہہ رہا ہے مولا کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ اجرکم علی اللہ. آج امام حسن مجتبیٰ کو دل کھول کر پرسہ دو. امام حسن کے یتیم کا، امام حسن مجتبیٰ کے یتیم نے جب پوچھا نا کہ چچا کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی، مظلوم کربلا نے امتحاناً ایک سوال کیا، پوچھا کہ اے قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے؟ اس وقت شہزادے نے جواب کیا دیا، فرمایا احلا من العسل، چچا میرے لیے شہد سے موت زیادہ شیرین ہے. علی کا لال تھا نا، جواب وہی مولا امیر المومنین علی والا کہ میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے موت. جب یہ جملہ مظلوم کربلا نے سنا
کیا فرمایا؟ فرمایا قاسم کل تو کجا، میرا 6 ماہ کا لال علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ بس عزادارو جب علی اصغر کی شہادت کا نام آیا نا اور شہزادہ قاسم تڑپا، قاسم کے اندر حسن کی غیرت، کہا مولا کیا فوج اشقیاء خیموں میں آ جائے گی؟ کہا نہیں میرے لال، میں خدا اپنے لال کو پانی پلانے لے جاؤں گا۔ عزادارو اب شب عاشور ہے، ہر ہاشمی نوجوان، ہر صحابی اپنے آپ کو شہادت کے لیے آمادہ کر رہی ہے، مائیں اپنے بچوں کو شہادت کے لیے آمادہ کر رہی ہیں۔ فرما امام حسن کے لال سے کہہ رہی ہیں بیٹا دیکھو تیرے بابا نہیں ہیں میدان کربلا میں، جب کل عاشور کا دن آئے گا نا چچا پر علی اکبر سے پہلے قربان ہو جانا۔ بس عزاداروں بعض اہل منبر سے سنا ہے کہ شب عاشور ایک مکالمہ ہے عباس علمدار اور جناب علی اکبر کے درمیان، جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ عباس کہہ رہے ہیں علی اکبر کل جب جنگ شروع ہوگی نا تو ہے میرے بھائی کی آنکھوں کا نور، تم میدان جنگ میں نہ جانا، پہلے میں جاؤں گا، آپ کے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ عباس کہہ رہے تھے نہیں چچا، آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور، آپ نہ جانا، آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی اور پہلے میں جاؤں گا۔ یہ بات شہزادہ قاسم نے سنی، آگے بڑھے، کہا بھائی علی اکبر نہ آپ جانا، چچا عباس نہ آپ جانا، آپ کے جانے سے میرے مولا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ کے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، میں حسن کا یتیم چلا جاؤں گا، نہ میرے مولا کی کمر ٹوٹے نہ حسین کی آنکھوں کا نور جائے۔ اور جب یہ مکالمہ حسین نے سنا اور قاسم کو سینے سے لگایا، قاسم تو مجھے علی اکبر سے بھی زیادہ پیارا ہے، اجرکم علی اللہ۔ اسی لیے قاسم کو حسین نے اجازت نہیں دی، پہلے علی اکبر شہید ہوئے۔ جب علی اکبر شہید ہو گئے قاسم کی ماں ناراض ہوئی، قاسم میرے مولا حسین کا علی اکبر بھی شہید ہو گیا، تو زندہ ہے۔ عرض کرنے لگا اماں کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ اب فروا ساتھ چلی، کہا آئی جا حسین تشریف فرما تھے، کہا مولا کیا ہماری قربانی قبول نہیں ہے؟ فرمایا میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ اور پھر بی بی نے ایک تعویذ کھولا، کہا یہ اسی حسن کی وصیت ہے، پیش کیا، لکھا تھا بھیا کربلا میں میری قربانی قبول کر لینا۔ اور روایت کہتی ہے ادھر تعویذ پیش ہوا، ادھر حسن کے لال نے کیا کیا، روایت کہتی ہے فَلَمْ يَزَلِ الْغُلَامُ يُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ۔ قاسم کو جب اجازت نہیں مل رہی تھی نا، قاسم نے کیا کیا، مولا امام حسین کے قدم چومتے ہیں، پھر ہاتھ چومتے ہیں، پھر ہاتھ چومتے ہیں، پھر قدموں پر گر جاتے ہیں۔ عزیزو کسی نے اس طرح حسین سے اجازت نہیں لی جس طرح سے حسن کے لال نے لی، اور قدموں پہ گر جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اور چچا مجھے اجازت دے اور میں میدان میں اور بھائی علی اکبر کا انتقام لوں۔ راوی کہتا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، حسین نے سینے سے لگایا، حسین بھی رو رہے ہیں اور قاسم بھی رو رہے، جعل یبکیان حتی غشی علیہما، دونوں غش کھا کر کربلا کی زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا حسین نے پوچھا بیٹا اتمشی برجلے کا الموت، قاسم اپنے پاؤں پہ چل کر موت کی طرف جاتا ہے۔ اور قاسم نے جواب دیا چچا کیوں نہ جاؤں، جس کا چچا اکیلا و تنہا رہ گیا ہو، چچا میری روح تیری روح پر فدا، اور چچا میرا بدن تیری ڈھال بن جائے۔ اب حسین کو جب یقین ہو گیا کہ حسن کا یتیم رکتا نہیں، اب حسین نے اس شہزادے کو سجانا شروع کیا، لیکن کیسا سجایا؟ شکا ازیا کا قاسم کا پیراہن 2 ٹکڑے کیا،
عرب تہذیب میں یتیموں کا جو پیراہن ہوتا تھا اس سے شک کیا جاتا تھا۔ مولا کے کام کی حکمت کیا تھی؟ شاید اسی لیے شک کر رہے تھے، شاید کسی ظالم کو رحم آ جائے، یتیم ہے حسن کا، اور امامے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ سر پہ باندھا، ایک چہرے پر ڈال دیا، اور پھر حسین نے خود اٹھا کے زین پر بٹھا دیا۔ بس عزادارو، حسن کا یتیم میدان میں اترا، علی کی شجاعت کا مالک رجز پڑھتے ہوئے اترا میدان میں، للکار رہا ہے، حل میں مبارز، کسی کو جرأت نہیں ہے کہ حسن کے لال کے مقابلے پر آئے۔ ایک ملعون جس کے بارے میں ہے کہ یعد بألف فارس، اس ملعون کی طاقت یہ تھی کہ 1000 گھوڑے سوار کے ساتھ جنگ لڑ سکتا تھا۔ اس ظالم کے 4 بیٹے تھے، اس نے عمر بن سعد سے کہا میں اپنا بیٹا بھیجتا ہوں، اس شہزادے کو، اس بچے کو زندہ پکڑ کر لے آئے گا۔ اس ملعون نے اپنے بیٹے کو بھیجا، شہزادے نے اسے تحقیق کیا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، شہزادے نے اسے فی النار والسقر کیا۔ تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا۔ جب اس کے 4 بیٹے فی النار والسقر ہو گئے نا، اب غصے میں یہ ملعون حسن کے یتیم کی طرف بڑھنے لگا۔ بس ادھر یہ ملعون حسن کے یتیم کی طرف بڑھ رہا تھا، اور شاید یہی مقام تھا کہ جس پہ بعض اہل منبر پڑھتے ہیں کہ حسین کہہ رہا تھا زینب فروہ سے کہو ہاتھ دعا کے لیے بلند کرے۔ یہ ملعون آیا لیکن خدا نے دعا قبول فرمائی، شہزادہ نے اسے بھی فی النار والسقر کیا۔ اب فوج اشکیا پہ ایک حملہ کیا، فوج نے میدان خالی کیا، حسن کا لال تھک چکا ہے، ضعفت قوت، مقتل کہتی ہے کہ لڑ لڑ کے حسن کے لال کی طاقت ختم ہو گئی تھی، پیاس نے نڈھال کر دیا تھا۔ شہزادے نے سوچا جاؤں چچا کے پاس شاید پانی مل جائے۔ جب خیموں کی طرف گھوڑے کا رخ لوٹایا تو ارزق شامی ملعون نے راستہ روکا۔ جب ارزق نے راستہ روکا، مظلوم کربلا کی ایک نگاہ پڑی، فرمایا عباس میرے یتیم کے مقابلے پر وہ ملعون آ رہا ہے، حق یہ بنتا تھا کہ اس کے مقابلے پر یا میں ہوتا یا آپ ہوتے، میرے یتیم کا رستہ اس ظالم نے روکا ہے۔ عباس میرے لال کی مدد کر۔ عباس علمدار آگے بڑھے، خداوند تبارک تعالیٰ نے اس ملعون کو فی النار والسقر کرنا تھا۔ جب یہ شہزادہ قاسم کے قریب آیا نا اور اسے احساس ہوا کہ میرے گھوڑے کے زین بند کھلا ہوا ہے، اس نے سر جھکایا، عباس نے اشارہ کیا میرے لال حملہ کر، حملہ کیا، فضرب علی رأسہ، اس کے سر پر ایسی شہزادہ نے ضرب لگائی، فقتل فی النار والسقر کیا، میدان خالی۔ حسن کا لال آیا چچا کی خدمت میں، سلام کی، لیکن اب حالت یہ ہے کہ خون سے زخموں کا، بدن سے زخموں کا خون رس رہا ہے، اور شہزادہ کہہ رہا العطش العطش، چچا پیاس نے مار ڈالا ہے، چچا پیاس نے مار ڈالا ہے، کوئی ایک گھونٹ پانی کا بندوبست ہو جائے۔ عزادہ رو حسین کے لیے بڑا سخت تھا یہ سوال۔ میرے مولا نے انگوٹھی دی اور میرے لال انگوٹھی چوس لے، واپس میدان میں جا، نانا رسول خدا حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ بس آزادہ رو، شہزادہ واپس آیا، یک بارگی حملہ ہوا، ایک ظالم نے کچھ سر پر ایسا وار کیا، آواز آئی چچا میری نصرت کو پہنچ۔ اب جو حسین نے جناب شہزادے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے نا، قاسم کے قاتل پر مولا نے حملہ کیا، اس قاتل کو بچانے کے لیے فوج اشکیا نے حسین پر حملہ کیا۔ پس حملہ وہاں ہوا جہاں قاسم گرے تھے۔ جب حسین نے میدان خالی کیا تو کیا دیکھا؟ گھوڑوں کے سمو تلے حسن کے یتیم کی لاش کچھ اس طرح سے پامال ہو چکی تھی اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ تبھی تو حسین کہہ رہا تھا عز واللہ علی امی، قاسم اللہ کی قسم حسین سے برداشت نہیں ہوتا، تو بلاتا رہا
میں نہ آ سکا، اور جب آیا تیری مدد نہ کر سکا، تبھی تو مقتل میں کوئی ایسی لاش گئی جب ماں نے چہرے کا بوسہ لینا چاہا تو رخسار نہ ملے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ